آیت نمبر 53, 54 اور 55 ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خالق کائنات یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے، تو آج کی جو پہلی آیت جس میں بیان کیا گیا ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک، سلطنت کا، سلطنت میں سے کیا ان کے لیے کوئی حصہ ہے؟ فَإِذَا اللَّهُ، پس جبھی، لا یؤتون الناس، اگر پس جب ہو، یعنی ایسا ہو، یعنی ان کے لیے کوئی حصہ اگر ہو، لا یؤتون الناس، وہ لوگوں کو نہیں دیں گے، نکیرہ، تل بار بھی۔ اس آیت میں بیان ہی ہو رہا ہے، یہودی کہتے تھے کہ ہم ملک اور نبوت کے زیادہ حقدار ہیں، بادشاہی بھی ہماری ہو، نبوت بھی ہم میں سے ہی ہو، جیسا کہ آل یعقوب بنی اسرائیل میں رہا نا، انبیاء آتے رہے۔ تو یہ کہنے لگے جی کہ حقدار ہم ہیں، نبوت ہمارے جناب والا حصے میں ہی آنی چاہیے، آل یعقوب بنی اسرائیل میں ہی آتی رہے، آل ابراہیم کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے تھے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھلا ان کی اتباع کیوں کریں، عربوں کی اتباع کیوں کریں؟ تو اب اس دعوے کو، ان کے اس دعوے کو خالق کائنات نے جھٹلایا۔ ام لہم نصیب من الملک، اب سمجھنا ہے آیت کو، ام لہم نصیب، کیا ان کے لیے حصہ ہے من الملک، سلطنت میں سے؟ یہ کہتے ہیں ہم زیادہ حقدار ہیں، انہوں کا کوئی حصہ ہے بھی ہے کہ کوئی نہیں؟ محبوب علیہ السلام دی نبوت دے زیادہ حقدار کے طرح ایسے ہی ہیں جناب۔ فرمایا یہ تو ایسے ہیں، ان کا حصہ نہیں ہے یہ نبوت جو ہم نے آل ابراہیم کو دی ہے، اگر یہ ان کی ہو جائے تو یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ یہ تو تل بار بھی کسی کو نہ دیں، تل بار بھی کسی کو نہ دیں، نقیرہ، تل بار بھی نہ دیں۔ ابھی تو ان کے حصے آئی نہیں، جو پہلے انبیاء آتے رہے، جب سلسلہ ختم ہوا، آل ابراہیم کی طرف منتقل ہوا، تو ان کو حسد ہونے لگا، جیسا کہ اگلی آیت میں۔ اس آیت سے آپ یہ اندازہ لگائیں، قرآن کہتا ہے اگر ان کو مل جائے تو یہ تل بھر نہ دے مسلمانوں کو، کتنا نہ دے؟ تل بھر بھی۔ اب کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ اب اس طرف بھی ذرا نظر دوڑائیں نا، وہ فلانا سانو دے گئے، فلانا یہودی سانو دے گئے ہیں جی، فلاں ہمیں دے گئے ہیں، فلاں ہمیں دے گئے، فلاں کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے، تو فلاں کا ہمارے ساتھ جو ہے جناب والا اتحاد ہے، تو فلاں ہمیں جناب والا ہماری امداد کر رہی ہے۔ یہ کاکھ اتحاد امتحان جناب والا وہ نہیں کرتے، تعاون کا، یہ ہر طرح سے اپنا نفع دیکھتے ہیں کہ ہمیں نفع کہاں سے ملے گا، ٹھیک ہے، ہمارا نفع کہاں سے ہے، اپنا مفاد سوچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ تو تیل بار نہ دے، ہمارے حکمران کہتے ہیں جی ہمیں سب کچھ دے رہے ہیں۔ یہ جب وقت آتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ پچھلے درس میں کل بیان بھی کیا گیا کہ کس طرح یہودی تو مشرک کٹھے ہو گئے سن، کنہاں دے خلاف؟ مسلمانوں دے خلاف۔ حضور دے دور وچ کعب بن اشرف ادھروں 70 یہودی لے کے آ گیا، کدے کول؟ ابو سفیان، ابو لہب، یہ سارے جو ابو سفیان سے کلمہ نہیں پڑھے تھے، تو ان کے پاس آ گئے، کہا جی اسی تواڈے نال ہاں، تو کٹھے ہو گئے، یہاں تک کہ یہودیوں نے آ کے بتوں کے آگے سجدہ تک کر دیا۔ مشرکوں نے کہا جی ہمیں آپ پر یقین کیسے ہو؟ نے کہا لو جی تواڈے بتاں کے سجدہ کر لیندے۔ تو یہ انہوں نے کفر تک کر دیا تھا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ہمیں مسلمانوں کو کیا دیں گے؟ یہ جو دے رہے ہیں اسے دگنا لے رہے ہیں، سود نہیں لے رہے بڑھا چڑھا کے۔ تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کیا ہم اسے نفع ہو رہا ہے؟ قرض پہ قرض چڑھا جا رہا ہے، ڈالر بڑھائی جا رہے ہیں، اور مسلمان پستا چلا جا رہا ہے، مہنگائی یہاں ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ لیکن ہماری لیڈروں کو ابھی تک سمجھ نہیں آتی، کیونکہ قرآن کی طرف جانا ہی نہیں ہے، دین کی طرف آنا ہی نہیں ہے، دین سے پہلے ہی بڑے دشمن ہیں،
لبرل بن کے بیٹھے ہیں. تو فرمایا ان کے اندر بخیلی اس درجے کی ہے کہ یہ لا یؤتون الناس نکیرا. قرآن کہتا ہے تل بھر نہ دیں اگر ان کے پاس کچھ آ جائے. یہ ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں IMF کے پاس قرضہ لینے کے لیے. وہ کیا ایسے ہی دے رہا ہے ہمیں. وہ جب وقت آئے گا پھر ان کو پتہ چلے گا یہ بڑھا چڑھا کے سود سے واپس کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے. تو یہ جلتے تھے. تو ایک فکر یہاں پہ دینی تھی, پیغام کہ یہ ہمارے نہیں ہو سکتے. قرآن نے اس لیے جگہ جگہ میں بیان کیا. ام یحسدون الناس, یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں, لوگوں سے مراد مسلمانوں سے, الا اس پر ما آتاہم اللہ کہ جو اللہ نے انہیں دیا. کیسے؟ من فضل ہی اپنے فضل سے, یعنی جڑا اللہ نے مسلمانوں دے اپنا فضل کیتا ہے. کیویں؟ فقد آتینا, پس تحقیق ہم نے دیا. کس کو؟ آل ابراہیم, آل ابراہیم کو. کیا دیا؟ الکتاب, کتاب, والحکمہ, اور حکمت, اور حکمت عطا فرمائی, کتاب بھی عطا کی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا, اور ہم نے انہیں بہت بڑا عظیم سلطنت عطا کی ہے. تو اس آیت میں یہودیوں کے اصل مرض کو بیان کیا جا رہا ہے. آج بھی دیکھو یہودی اتنے سے ہیں لیکن کتنا انہوں نے نقصان مچایا ہوا ہے. اسرائیل جو ہے یہ فلسطین کو سانس نہیں لینے دے رہا. ملک شام کے اندر کیا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. بغداد کے اندر کتنی بمباری کی, کتنا انہوں نے نقصان کیا. اور پھر ہمارے لیڈر ان کے تلوے چاٹ چاٹ کے تھکتے نہیں ہیں. جہاں جاتے ہیں تو ان کے نیچے ان کا وس نہیں جلتا. نہیں تو یہ تو ایک منٹ میں اسرائیل کو تسلیم کر لیں. آدھوں نے کر لیا اور آدھے انتظار میں. ٹھیک ہے, ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس آیت میں یہودیوں کے مرض کو بیان کیا جا رہا ہے. حال یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو جو نبوت عطا فرمائی اور ان کے ساتھ ان کے غلاموں کو جو نصرت, غلبہ, نعمتیں عطا فرمائیں, ان پر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں جیسا کہ قرآن نے بیان کی. تو یہ ان کی سراسر جہالت, حماقت, بے وقوفی. کیونکہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل میں سے یعنی حضور علیہ السلام پر نبوت کا جو تاج سجایا یہ تو اپنے فضل سے عطا کیا ہے. تو یہ تو نہیں روک سکتے نا فضل کو. اللہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا کر دے. ٹھیک ہے, جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی آل یعقوب کو نوازا. پھر اپنے حبیب امام الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا, ختم نبوت کا تاج سجایا, ابراہیم علیہ السلام کی آل میں نبوت کو منتقل فرمایا. ٹھیک ہے, تو فرمایا کہ یہ تو اللہ نے اپنے کرم سے دیا ہے. آتاہم اللہ من فضلی. جب اللہ نے اپنا کرم کیا ہے تو تم کیوں جلتے ہو؟ تم کیوں جلتے ہو رب کی کرم نوازی سے؟ جب رب نے کرم کر دیا, نبوت, اہل ایمان جناب والا آل ابراہیم کو سب کچھ عطا کر دیا, تو تم کیوں جلتے ہو؟ تمہیں حسد کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, فرمایا فمنہم, انہی میں سے, یہودیوں میں سے, من آمن بھی, جو ایمان لے آئے نبی علیہ السلام کے اوپر, ومنہم, اور انہی میں سے, من صد عنہ, جنہوں نے ان سے انکار کر دیا, صدہ, پھر گئے, وکفا بجہنم سعیرا, اور جنہوں نے منہ پھیر لیا فرمایا ان کے لیے جہنم یعنی بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. فرمایا انہی میں سے وہ خوشبخت لوگ تھے جو کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام ہو گئے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. وہ آئے حضور کی بارگاہ میں غلام بن گئے, عزت مل گئی, اسلام کی دولت مل گئی, اور ہمارا ایمان ہے انہیں جنت بھی مل گئی. حضور کے ہر سے ابھی جنتی ہیں. ہاں جی, اور جو یہودی تھے کعب بن اشرف جیسے, ہاں جی, منافق اور یہودی, وہ یہودی کے یہودی رہے. اور فرمایا وکفا بجہنم سعیرا, اور ان کے لیے جہنم ہے, دوزخ ہے, اور بڑکتی ہوئی آگ انہیں کافی ہے. جس نے میرے حضور سے رخ پھیر لیا فرمایا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا, جنت اس کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ ہے حضور کی غلامی, ایمان ہے, حضور کی غلام, اور کچھ بھی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ہمارے پاس سب سے بڑی چیز ہے
وہ ایمان کی دولت ہے، نبی علیہ السلام کی ہم امت ہے، ہمیں اس پہ فخر ہونا چاہیے، کسی اور چیز پہ نہیں۔ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں بس، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمیں اسی محبت کے ساتھ حضور کی معیت عطا فرمائے، معاشر کے میدان میں بھی آقا علیہ السلام کی معیت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔